مغرب کی نماز میں چونکہ 3 رکعت ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تاخیر سے پہنچے، امام کے ساتھ انہیں 1 رکعت ملی ہے، تو اس کے بعد پھر امام صاحب نے تشہد کیا، یہ ان کے ساتھ تشہد میں بیٹھے رہے، پھر ان کی باقی اب 2 رکعت ہیں، تو کبھی اس کے بعد یہ اپنے پہلے تشہد یعنی اپنی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، اور کبھی نہیں بیٹھتے، 2 رکعت اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. کیا طریقہ صحیح ہے؟ صاحب ان تمام سوالات کا آسان حل یہ ہے، وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرماتے ہیں کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا یا وما فاتکم فقضوا، کہ امام کے جب تم مسجد میں آؤ، نماز قائم ہو چکی ہو، نماز چل رہی ہو، تو امام کے ساتھ جتنا حصہ تم کو ملا ہو وہ حصہ تو تم امام کے ساتھ مکمل کر لو، اور امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد جتنا حصہ تم کو ملتا ہے، یعنی جو حصہ امام سلام پھیرنے کے بعد جو چھوٹ چکا ہے، تو وہ جو ہے تم اس کی قضا کرو یا اس کی تکمیل کرو. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو ہے علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز میں آیا ہوا ہے، 1 رکعت جو ہے ان کو ملی ہے، ایسی صورت میں جو رکعت جو ہے مسبوق کو دیر سے آنے والے کو ملی ہے، وہ جو ہے پہلی رکعت کے طور پہ شمار ہوتی ہے، اور پہلی رکعت کے طور پہ شمار ہوئی، اور اس کے وہ امام صاحب کی تیسری رکعت ہے، اور امام صاحب کے لیے چونکہ آخری قاعدہ ہے، آخری تشہد تو بیٹھیں گے، فرض ہے، لیکن وہ مقتدی کے لیے پہلی رکعت جو تاخیر سے آئے ہیں مسبوق، تو ان کے لیے پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا تو مشروع نہیں، لیکن وہ چونکہ مقتدی ہیں، وہ امام کے تابع ہونے کے مکلف ہیں، اسی لیے امام کے ساتھ وہ بھی بیٹھیں گے. تو پھر وہ جو ہے ایک اضافی قاعدہ، اضافی تشہد ان کو مل چکا. اس کے بعد جب وہ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت ہوگی، اور مغرب کی نماز میں جو ہے جو دوسری رکعت کے بعد جو ہے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے، اسی لیے موصوف کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں، اور بیٹھ کر جو ہے تشہد جو ہوتا ہے آدھا تحیات وغیرہ پڑھیں، تو تشہد کے بعد درود وغیرہ دوسری دعائیں پڑھیں بغیر اٹھ کر کھڑے ہوں، پھر تیسری رکعت جو ہے وہ مکمل کریں، اس کے بعد آخر میں تشہد مکمل کر کے سلام پھیریں. تو صحیح طریقہ جو احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے. لیکن چونکہ اب تک موصوف نے اس طرح کیا، چونکہ معلومات نہیں تھی، اور جو درمیان میں تشہد چھوٹ رہا تھا وہ تو بے شک اس کا مقام واجب کا ہے، لیکن اس طرح لا علمی کی وجہ سے چھوٹ جانے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب علم ہو چکا کہ صحیح طریقہ مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے، تو آئندہ موصوف کو چاہیے کہ جو مسنون طریقہ اس کے مطابق عمل کریں، اور 1 رکعت ملنے پر جو ہے ان کو چاہیے کہ جیسے ہی ان کی دوسری رکعت ہوتی ہے فوراً تشہد اول کریں، اور اس کے بعد جو ہے تیسری رکعت بھی مکمل کر کے تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دیں. جسے بھائی اور اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ان کی ہر رکعت میں تشہد آ رہا ہے. جی صاحب بھائی، یہ ایسی نماز جس میں جو ہے ہر رکعت کے تشہد آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ایک فضیلت کی بات سمجھ لیں کہ ان کے 2 رکعت چھوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے شاید 2-3 تشہد ان کے نصیب میں لکھ کر زیادہ ثواب اس طرح دینا چاہتا ہے، تو مسلسل 3 یا 4 کبھی کبھی ایسا تشہد ہوتا صاحب بھائی کہ اگر کوئی بندہ امام صاحب کے 2 رکعت کے بعد آیا، امام صاحب کو تشہد میں بیٹھا، تو پھر اس کو کبھی 4 تشہد بھی مل جاتے ہیں مثال کے طور پر، ایسا بھی جو ہو جاتا ہے. پہلی رکعت نہیں ملتی، اگر رکوع سے اٹھ جانے کے بعد وہ شریک ہوا ہے تو پوری کاروائی تو کر رہا ہے لیکن اس کی رکعت نہیں ہوتی. جی صاحب بھائی، تو اس طرح جو ہے کئی تشہد مل جانے کی وجہ سے نہ گھبرائے، ان کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی، 3 رکعت صحیح ہوگی، لیکن جو مسنون طریقہ اس کے مطابق جو ہے موصوف کو چاہیے کہ عمل کریں.